سامعین، بہت فرمائش تھی کہ اقبال کے کسی کلام کو پیش کیا جائے۔ ویسے تو اگر اقبال کے مجموعہ کلام کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شاید ہر غزل، ہر نظم اپنی مثال آپ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال کی مشہور ترین غزلیات میں سے جو ایک غزل ہے جس کا ٹائٹل تیرے عشق کی انتہا ہے، یہ وہ غزل ہے کہ جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں بحث، تکرار اور گرہ بازی ہونی چاہیے تھی اس انداز میں نہیں ہوئی۔ اب تک جس آرٹسٹ نے اس غزل کو پیش کیا ہے اس نے اپنے سٹائل، ایک اپنے انداز میں اس کو پیش کیا ہے۔ اسی طرح میں نے بھی یہ کوشش کی کہ اس غزل کو اپنے رنگ میں سامعین کے سامنے پیش کروں۔ ویسے تو اس غزل کے کل کم و بیش 6 اشعار ہیں if I'm not wrong، تو ایک طریقہ تو میرے پاس یہ تھا کہ میں اس پوری غزل کو ہو بہو اسی طرح سے، اسی ترتیب سے سامعین اور ناظرین کے سامنے پیش کر دیتا، اس کی دھن تیار کرتا، کمپوزیشن تیار کرتا، میوزک پروڈکشن کرواتا اور اس کو پیش کر دیتا، لیکن میں نے اس سے زیادہ مناسب یہ سمجھا کہ اس غزل کے جو 3 اشعار ہیں ان کو مرکز بنا کر اس پہ بحث، تکرار اور گرہ بازی کی جائے، کیونکہ میرے نزدیک یہ 3 اشعار جو ہیں وہ جان کلام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ 3 اشعار کون سے ہیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو غزل کا مطلع ہے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ تو اس شعر کے پہلے مصرعے سے بحث ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا شعر ہے کہ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، تو اس شعر کے دونوں مصرعوں سے بحث ہے۔ اس کے بعد تیسرا شعر جو کہ میں نے اس کلام میں مناسب سمجھا کہ اس کو آخری رکھا جائے کہ بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں، اور اس شعر کے دوسرے مصرعے سے پھر بحث ہے اور تکرار ہے۔ اس غزل پر بحث، تکرار اور گرہ بازی کرتے ہوئے میں نے اس چیز کا خیال رکھا کہ اس میں جو مضامین شامل ہوں اس میں فلسفہ بھی ہو، حقیقت بھی ہو، دلیل بھی ہو اور منطق اور دیگر مضامین بھی ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے خاص لسنرز ہیں وہ ان تمام مضامین میں فرق سمجھتے ہیں، تو میں نے یہ میک شور کیا کہ یہ تمام مضامین میرے اس کلام کی زینت بنے۔ اس سپیل میں میں نے کل 12 شعراء کے اشعار کو شامل کیا ہے۔ ویسے تو جہاں تک مین اشعار کا تعلق ہے وہ تو جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ تینوں اقبال کے ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بطور گرہ 12 شعراء کے اشعار شامل ہیں، اور ان کے نام کچھ یوں ہیں: علامہ اقبال، عبدالحمید عدم، مرزا غالب، ابراہیم ذوق، جگر مراد آبادی، ہری چند اختر، حفیظ جون پوری، بیدم شاہ وارسی، سیماب اکبر آبادی، فانی بدایونی، وحشت کلکتوی، اور اس میں مجھ ناچیز کا نام بھی شامل ہے۔ اس پہل کی کمپوزیشن یعنی دھن میں نے راگ بھیروی میں تیار کی۔ سامعین، باوجود اس کے کہ میں نے اقبال کی غزل کے صرف 3 اشعار کا انتخاب کیا اور اسی پہ بحث کی ہے، لیکن پھر بھی میرے پاس اتنا مواد موجود تھا جن میں دیگر شعراء کے اشعار بھی تھے اور اپنے اشعار لکھے ہوئے بھی تھے کہ میرے لیے یہ مشکل ہو رہا تھا کہ میں اس کو 12 منٹ میں سمیٹوں۔ میرے پاس ابھی بھی اس کا اتنا مواد موجود ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس بحث کو 45 منٹ یا 1 گھنٹے تک لے کے جا سکتا ہوں، لیکن اگین تمام لمیٹیشنز دیکھنی پڑتی ہیں، آڈیو پروڈکشن کے اعتبار سے، ویڈیو پروڈکشن کے لحاظ سے، پھر سامعین کی پسند ناپسند کے اعتبار سے، پھر اکارڈنگلی میں پھر اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ میں میکسیمم اس کو کتنا لے کے جا سکتا ہوں، تو میں نے اس کو پھر کرٹیل کیا 12 منٹ تک، اور میرا خیال ہے ویڈیو میں انٹروڈکشن اور کریڈٹس ڈال کے یہ کوئی لگ بھگ 13 منٹ کا ایک سلسلہ بنتا ہے۔ سامعین، یہ چونکہ خاصا لمبا سپیل تھا، تو جس شخص نے بھی اس کی فائنلائزیشن میں اپنا پارٹ، اپنا رول ادا کیا، اس نے بڑی محنت اور لگن کے ساتھ اس کو کیا ہے، اس کو کمپلیٹ کیا ہے۔ اگر ہم آڈیو پروڈکشن کی بات کریں تو اس میں جواد علی، محمد الیاس صاحب، جعفر حسین صاحب، اسرار دلدار صاحب، انہوں نے بہت ایفرٹس کی ہیں اس کو فائنلائز کرنے میں۔ اور اس کے علاوہ جب ہم ویڈیو پروڈکشن کی بات کرتے ہیں تو سلمان شاہ جی، اس کے علاوہ احمد مصطفیٰ ہیں، اور دیگر پورا جو کرو ہے، انہوں نے ویڈیو پروڈکشن میں بہت ایفرٹس کی ہیں، اس کی پوسٹ پروڈکشن میں اور دیگر معاملات میں۔ اسی طرح میری مینجمنٹ ٹیم کے جو ہیڈ ہیں محمد عمر، انہوں نے بھی بہت ایفرٹس کی اس کی پروڈکشن کو فائنلائز کروانے میں،
اور اس کی ریلیز اور پوسٹ ریلیز ایکٹیویٹیز کے سلسلے میں۔ تو دوسرے لفظوں میں پوری کی پوری ٹیم نے بہت جذبے اور بہت ہمت کے ساتھ اپنے اپنے کام کو سر انجام دیا ہے اور میری مدد کی ہے کہ میں اس پہل کو فائنلائز کر سکوں اور آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ باقی یہ بات میں بسا اوقات مینشن کر چکا ہوں اپنے لائیو سیشنز میں بھی، اور اس کے علاوہ جب بھی مجھے موقع ملا ہے کہ میرے لیے یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں ایک سپیل کے ریلیز کرنے کے بعد 1 ماہ یا 1.5 ماہ بعد ہی اگلا سپیل ریلیز کر دوں، کیونکہ میرے اینڈ پہ بڑی ایفرٹس ریکوائرڈ ہوتی ہیں، ٹائم بھی ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ ایک سپیل سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں سپیل کے لیے مواد اکٹھا کرنا، اس کی دھن یا کمپوزیشن تیار کرنا، اس کے اوپر کنٹینٹ لکھنا، پھر اس کے بعد آڈیو پروڈکشن، ویڈیو پروڈکشن، اس کی ریلیز، پری اور پوسٹ ریلیز ایکٹیویٹیز، یہ سب چونکہ میں نے خود دیکھنی ہوتی ہیں، میں ان کو ڈائریکٹ کر رہا ہوتا ہوں، تو اس لیے میرے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ میں اتنی جلدی میں ایک سپیل کو ریلیز کروں۔ کچھ نہیں تو 3-4 ماہ مجھے لگ جاتے ہیں، لیکن میں ایک چیز میک شور کرتا ہوں کہ دیر بھلے ہو جائے لیکن جو کنٹینٹ فائنل ہو کے لوگوں تک، میرے فینس تک پہنچے، وہ کوالٹی کے معیار پر پورا اترے اور اس لحاظ سے مایوسی نہ ہو۔ اگین میری صرف کوشش ہی ہے، جتنی خدا پاک نے ہمت، طاقت اور صلاحیت دی ہے اس کے حساب سے ایک کوشش ہوتی ہے، باقی مقبول وہ کرے نہ کرے اس کی رضا ہے۔ سامعین، مجھے اپنے پیغام، اپنے میسیجز جو ہیں وہ دیتے رہا کریں، اپنا فیڈ بیک دیتے رہا کریں ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر، اور مجھے میری سوشل میڈیا ٹیم کے توسط سے تمام میسیجز اور فیڈ بیک ریسیو ہو جاتا ہے، کبھی دیر سے کبھی جلدی سے، لیکن بہرحال ہو جاتا ہے۔ تو اس سے مجھے بھی موقع مل جاتا ہے کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی چیزیں ہیں یا کون سے اسپیکٹس ہیں جہاں پہ مجھے بہتری کی ضرورت ہے، جہاں پہ میں مزید اپنی کوالٹی کو بہتر کر سکتا ہوں، یا دیگر اور جتنے بھی معاملات ہیں، کیونکہ میں اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں اور تا دم آخر طالب علم ہی سمجھتا رہوں گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو بطفیل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہم السلام۔ زندگی رہی تو پھر کبھی بات ہوگی، ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ دیدار تو کر لوں تیرا اے روح جانانا، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا